مطلب جو انسان ان جنات اور شیاطین سے اپنا کام چلاتے ہیں وہ ان جناتوں اور ان شیاطین کو خوش کرنے کے لیے گندگی بھی کھاتے ہیں. جو ٹوائلٹ ہوتی ہے وہ ٹوائلٹ کو بھی کھاتے ہیں. یہاں تک کہ یہ لوگ قبروں سے معصوم بچے کی لاشیں نکال کر ان کی ہڈیوں کو اور ان کے گوشت کو کھاتے ہیں. یہاں تک کہ یہ بدمعاش قسم کے لوگ اللہ رب العزت معاف کرے قرآن کریم کو گندگی کے ذریعے سے لکھتے ہیں. اور جب یہ جنات اور شیاطین ان سے خوش ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جناتوں اور شیاطین سے اپنا کام لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے دو مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس میں ایک ہے انسان اور دوسرے ہے جنات. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جس طریقے سے انسانوں کے اندر 2 ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے. اسی طریقے سے جناتوں کے اندر بھی 2 ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سارے احکامات پر عمل کرتے ہیں. اور دوسرے جناتوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے, اس کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ دوسروں کی پوجا کرتے, دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, جو شیاطین قسم کے جنات ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے جناتوں کے اندر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہیں. ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اچھے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جس طریقے کے شریر قسم کے لوگ انسانوں میں ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں, اسی طریقے سے جناتوں میں بھی رہتے ہیں. اب ان میں سے کچھ انسان ایسے اس دنیا کے اندر ہے جو شیاطین اور جناتوں کے ذریعے ایسے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ کرنی کوٹال ہے, اس کے اندر ہم سنتے ہیں کہ جادو ٹونا ہے. یہ سب جو انسانوں کو ہوتا ہے یہ جناتوں اور شیاطین کے ذریعے سے کچھ شریر قسم کے, بدمعاش قسم کے, بے حیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے انسانوں کو کراتے ہیں. اس میں جو جناتوں سے ہی اپنا کام لیتے ہیں. جناتوں سے اس طریقے کے جنات بھی اپنا جو ان کا جو کام ہے وہ بغیر کسی سبب اور بغیر مقصد کے نہیں کرتا ہے. جنات اور شیاطین جو گندے قسم کے ہوتے ہیں وہ انسان کے گندے کام کرنے پر خوش ہوتے ہیں, اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو پھر انسان گندے کام کرتا ہے, ان کو خوش کرتا ہے, اور وہ اس انسان کا کام کرتے ہیں. جس طریقے سے کئی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یا پھر پوری دنیا کے اندر کئی ڈھونگی بابا اس طریقے کے ہیں جو شیاطین اور جناتوں کے ذریعے سے اپنے کام کراتے ہیں, لوگوں کی بیماریاں اچھی کراتے ہیں. شیاطین اور جناتوں کے ذریعے سے لوگوں پر جادو ٹونا بھی کراتے ہیں, پھر ان کی بیماریوں کو بھی ٹھیک کراتے ہیں. اس طریقے کا بزنس وہ چلا رہے ہیں. تو جنات اور شیاطین انسان کو گندگی کے کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں اس کا کام کرنے کے لیے. یہ جو انسان جو ان کے فنڈے میں آئے ہوئے رہتے ہیں, مطلب جو انسان ان جنات اور شیاطین سے اپنا کام چلاتے ہیں وہ ان جناتوں اور ان شیاطین کو خوش کرنے کے لیے گندگی بھی کھاتے ہیں. جو ٹوائلٹ ہوتی ہے وہ ٹوائلٹ کو بھی کھاتے ہیں. یہاں تک کہ یہ لوگ قبروں سے معصوم بچے کی لاشیں نکال کر ان کی ہڈیوں کو اور ان کے گوشت کو کھاتے ہیں. یہاں تک کہ یہ بدمعاش قسم کے لوگ اللہ رب العزت معاف کرے قرآن کریم کو گندگی کے ذریعے سے لکھتے ہیں. اور جب یہ جنات اور شیاطین ان سے خوش ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جناتوں اور شیاطین سے اپنا کام لیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر جادو ٹونا کراتے ہیں. پھر وہی لوگ ان کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں, وہی لوگ ان کے پاس علاج کے لیے آتے, ان لوگوں سے یہ پیسہ کماتے. یہ قسم کا بزنس ہے. میں آپ تمام لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم ان تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل کیا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. اب یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا, تو جادو تو ہوتا ہے, ہاں جادو ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کرائے تھے اس کی
वजह ये थी कि यहूदियों को ये मालूम करवाना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर होते तो फिर वो अपने आप पर जादू न होने देते, इसी तरीके या फिर वो जादू को ख़त्म कर देते। यहूदियों को ये मालूम करवाना था अल्लाह तबारक व तआला को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रियल और एक हकीकी अल्लाह तबारक व तआला के मैसेंजर है, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था। तो हम तमाम को भी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू कैसे ख़त्म हुआ? सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई, और सूरह फलक और सूरह नास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू को ख़त्म करने का ज़रिया और सबब बनी। आज हम तमाम को भी चाहिए कि हम रोज़ाना की अपनी रूटीन में, अपनी ज़िंदगी में सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ें। जब सोए उस वक्त सूरह फलक सूरह नास को पढ़कर उसको दम करके सोए, और सुबह जब उठे तो अपने दिन की स्टार्ट भी सूरह फलक और सूरह नास के ज़रिए से करें, ताकि जादू टोने और तमाम किस्म की गंदगियों से हम पाक और साफ हो, और इन ढोंगी बाबाओं के पास जाने से अपने आप को दूर रख सके। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।